ان کا خیال تھا اگر ہمیں بند کر دیں گے اور عمران خان کا پیغام باہر نہیں آئے گا تو عمران خان نے پیغام باہر بھیجا ہے کہ ہمارے وکیل بھی ایک دو کو اجازت نہیں دیتی اندر جانے کی، تو اس سے ہمارے پاس پیغام آیا ہے۔ پہلے تو عمران خان نے ہندوستان کے بارے میں بات کی، ہندوستان کا جیسے ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جو نریندر مودی نے کیا ہے اس نے پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے ایک کامن کاز کے ایک قوم کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں ایک کامن کاز کے خلاف، لیکن ہم فارم 47 کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اس پہ کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جرت ہے کہ یہ کبھی بھی مودی کے ساتھ کوئی بات کرنے کی جرت رکھیں گے، اس لیے کیونکہ ان کے جو مالی حل جو سامان ہے، فائنینشیل ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ کے تو انڈیا کے اندر ہیں، تو یہ تو کبھی بھی نہیں وہ کچھ بھی کریں گے، یہ نہیں ان کے خلاف نہ بات کریں گے نہ ان کی جرت کریں گے۔ لیکن یہ جو ہم نے بھی پہلے کہا تھا کہ اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا پاکستان کے بارے میں، یہ سیریس ہوتے، اگر حالات اتنے سیریس ہوتے تو یہ سب سے پہلے عمران خان کو نکالتے، جو ساری 4 صوبوں کے اندر ایک کامن جس کو جو جوڑ کے بیٹھا ہے، ایک زنجیر ہے جو جنہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر اتنا سیریس معاملہ ہوتا تو یہ میرے سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میں حکومت تو نہیں ہوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں عمران خان بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک عمران خان کے پیچھے ہے، اور اگر آپ نے سچائی میں چلنا ہے تو سچائی تو یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری، کیونکہ ان کے جو پیسے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور یہ کبھی جرت نہیں کریں گے انڈیا کے خلاف نہ اسٹیٹمنٹ۔ آج ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی نے جو وکلا ملاقات کے لیے آئے تھے انہیں کہا ہے کہ فارم 47 کے باعث، تنازع کے باعث قوم تقسیم تھی، اور جو نریندر مودی کے اقدامات کے باعث دوبارہ قوم متحد ہو گئی ہے، تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک پازیٹیو پیغام دیا گیا ہے آج۔ انہوں نے کہا لیکن ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، قوم متحد ہے، اور یاد رکھیں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہماری فوج، ہم نے کب کہ فوج نہیں ہے لیکن ہماری فوج ہے، ہم کب عمران خان نے کہا کہ فوج کے ساتھ، لیکن یہ جو فیصلے ہوتے ہیں جیسے جب انہوں نے آپ کا پانی روکا ہے، پانی روکنا ٹینک سے نہیں رکے گا، پانی روکنے کے لیے آپ کو ایک حکومت چاہیے جو ان کو جا کے انٹرنیشنل کورٹس میں گھسیٹے، کیونکہ کل کو اگر جنگ ہو جاتی تو آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا فوج کے ساتھ ہیں؟ صرف یہ بتائیں۔ میری بات سنیں، جب اگر آپ کا جب پانی کی آپ کا ایشو پانی کا ہے نا، انہوں نے پانی روکنا ہے، انہوں نے ڈیم بنایا ہوا، انہوں نے ڈیم بھرنا ہے، آپ مجھے اس طرح یہ بتا دیں کہ جب ڈیم بھرنے کے لیے آپ نے کدھر جانا ہے؟ ہماری حکومت کو اس وقت شور مچانا چاہیے تھا اور جا کر انڈس واٹر ٹریٹی جو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو یہ پورا نہیں کر رہے، جیسے عمران خان نے کہا ان کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ تو پانی روک لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ ان کو انہوں نے سب سے بڑی اگریشن تو آپ کے اوپر کر دیا کہ انہوں نے کہا ہم پانی رکھ لیں گے، تو اس سے بڑی اگریشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے یہاں پانی نہیں ہوگا کئی دریاؤں میں، تو آپ اس اگریشن کے لیے کون سی حکومت بیٹھ کے اس کو بات کرے گی ان سے؟ ایک یہ انہوں نے بتایا، دوسرا انہوں نے بتایا کہ 26ویں ترمیم، کہتے اس کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ ججز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اور جو ججز فیصلے دے ہی نہیں رہے، عمران خان کے کیسز نہیں سن رہے، عمران خان کے کوئی کیسز لگا نہیں رہے ہیں، جیل کورٹ ٹرائل سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر عمران خان کی بیل کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود یہاں پولیس نہیں وہ کورٹ آرڈرز کو مان ہی نہیں رہی، پنجاب کی پولیس۔ تو عمران خان نے اس کا اگزامپل دیا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس کے اندر کسی نے پوچھا ہٹلر یہ ونسٹن چرچل سے کہ آپ یہ جنگ کیسے جیتیں گے؟ اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اگر لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔
تو پاکستان میں جب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ جو کہتی ہیں ان کے احکامات مانے نہیں جا رہے اور جو 26ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کا انصاف کا نظام ختم ہوگا، جب عدلیہ کی یہ حالت کر دی جائے گی اور اس کو ختم کر دیا جائے گا تو آپ کو انصاف بھی ختم ہو جائے گا، جو کہ آج عمران خان کے ساتھ آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری انہوں نے بتائی تھی افغان ریفیوجیز کے بارے میں۔ افغان ریفیوجیز آپ کے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 نسلوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ کے پی کے ساتھ اور باقی پاکستان کے ساتھ ان کا کاروبار بہت قدیمی ہے، اور آپ جب ان کو گھیر کے 3 نسلوں کو، جو وہ یہاں 50 سال سے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو نکال دیں گے ملک سے باہر، تو جیسے امریکہ میں وہ بھی نکال رہے، امریکہ بھی نکال رہے ہیں نا، کل باقی جو ملک ہیں وہ آپ کو بھی اسی طرح جمع کر کے باہر پھینک سکتے ہیں نا۔ اگر آج آپ ان کو باہر نکالیں گے، آپ بھی تو اوروں کے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نکالیں گے۔ تو یہ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے علی گنڈاپور کو انہوں نے انسٹرکشن دیے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ فیملی کے لیے خاص طور پہ میسج آیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے لائرز کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں اس کے خلاف یہ جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کو یہی میں نے کہا، لائرز کو پوچھا، آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ یہاں تو کورٹ آرڈرز کے 3 ٹرپل فل بینچ کے کورٹ آرڈرز کوئی نہیں مان رہا، تو یہی تو ان کو بتا رہے ہیں کہ اب عمران خان کو یہی تو بتایا ہے کہ کورٹ آرڈرز اور کیا کریں، توہین عدالت تو ہو چکا ہے، توہین عدالت کورٹ بلائے گی، ان کو جیل میں ڈالیں۔ اب ہم نہیں جا سکتے نا ہائی کورٹ، اور لائرز کے ساتھ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ توہین عدالت کریں اور ان کو جیل میں ڈالیں۔ میڈم، آپ کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس سے اور جو لیٹر دیا گیا ہے ان کو، اس کے علاوہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس طرح سے ہو رہی ہیں، آپ کے پہلے بھی تحفظات تھے، کیا اب بھی تحفظات ہیں؟ کیونکہ جس طرح لوگ جا رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی اس پہ اعتراضات سوالات اٹھائے۔ وہ ہمیں پتا چلا عمران خان نے خود بھی یہی سوال پوچھ لیا ہے۔ کیا پوچھا انہوں نے یہی پوچھا کہ اندر کیسے آ جاتے ہو، کون بھیج رہا ہے، انہوں نے خود بھی پوچھا۔ جو اندر جا رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے نہیں، عمران خان نے پوچھا ہے کہ آئے کیسے ہو۔ میں نے جو وکیلوں کو ملنا تھا، سلمان صفدر کو بڑا ضروری ملنا تھا، کل میری اپیل لگی ہوئی ہے، آج لائرز کا دن ہے، تو انہوں نے کہا وہ کدھر ہیں میرے لائرز کدھر ہیں، انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے پوچھ بھی لیا کہ یہ باقی سارے کیا کرنے آئے ہیں، باقی سارے تو آپ دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان کو اندر جیل میں کچھ نہیں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان تک کیسے انفارمیشن جائے گی، لیکن جو اندر گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جیل کے باہر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے، بیرسٹر گوہر تک کو نہیں کھڑے ہونے دیا، تو جو 4 لوگ آئے ہوں گے ان کو کسی نے فون کر کے پہلے بلایا ہوگا تو گیٹ تک آئے نا، تو یہ خفیہ طریقے سے 4 لوگ اندر چلے گئے، 2 ہمارے لائر تھے جو پروفیشنل ہمارے لائر ہیں، باقی 4 لوگ اندر کیسے گئے؟ اگر یہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو یہ تو نہیں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، عمران خان تو آگے سے کہیں گے شکر ہے کوئی آ گیا، لیکن یہ زیادتی عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جو اندر جا رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم اگر عمران خان کو اگلی دفعہ پیغام بھیجیں گے، آپ انکار کر دیں کہ جو میرے لائرز نہیں ہیں ان کو آپ ملیں بھی نہ، تو 2 لائرز ہمارے ملے ہیں، کیونکہ ان کو تو باہر نہیں پتا کیا ہو رہا ہے نا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، جب اندر کوئی جاتا ہے ان کو کوئی علم نہیں ہے، آپ یاد رکھیں آئسولیشن میں ہیں، ان کو کیا پتا کہ باہر وہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مقدمات کے امور پر ہی بات کر سکتے ہیں، کیا مطلب؟ جو وکلا آپ کے گئے ہیں 2 اندر، وہ صرف مقدمات کے حد تک ہی بات کر سکیں؟ نہیں، ان کے مقدمے لگے ہوئے ہیں، 2 جو لوگ ہیں ہمارے 2 وکیل گئے ہیں، انہوں نے ان کے مقدموں کے بارے میں بتایا، دیکھیں ہمارے لیے پرائیورٹی تو ان کے مقدمے ہیں۔ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو یہ کون لوگ ہیں؟ 5 لوگوں کو، آپ کے 2 وکلا جو فہرست میں ہیں ان کو بھی ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، دیگر لوگوں کو بھی ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی باہر آ رہی ہے، وہ بھی لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، تو آئسولیٹ کون ہے، آپ ہیں یا عمران خان؟ دیکھیں عمران خان اس طرح آئسولیٹ ہیں کیونکہ جب ان کے لوگ اندر جائیں گے تو وہ انفارمیشن کوئی لے کر جائیں گے، کوئی ان سے مشورہ کرنے جائیں گے،
ہم بھی جاتے ہیں, وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آ کے ان کو یہ انفارمیشن دیں گے, اس کے رسپانس میں وہ جواب دیتے ہیں. اسی طرح جو ان کے وکیل ہیں جب وہ جاتے ہیں, یا ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جب وہ جاتے ہیں, ان کے اسپوکس پرسن جاتے ہیں, وہ ایک انفارمیشن ان کو دیتے ہیں جس سے پھر ان کو رسپانس ملتا ہے. اس وقت تو عمران خان نے آپ کو وہ 2-3 چیزیں بتائی ہیں جو انہوں نے اخبار میں دیکھی. اس کا مطلب جو لوگ جا رہے ہیں اندر, جو آپ کے مین کونسل گئے ہیں 2, ان کے علاوہ جو جاتے ہیں ان پہ شکوک و شبہات ہیں آپ کو؟ نہیں, شکوک کیا ہے, عمران خان نے خود بھی پوچھ ہی لیا تھا کیسے آئے ہیں, یہ کیا بات ہے. چلیں جی, تھینک یو. اچھا